بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. آج کے اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو بدلوا جنہوں نے بدل ڈالے، جنہوں نے تبدیل کیا نعمت اللہ، اللہ کے نعمت کے مقابلے میں کفرن، کفر کو اختیار کر کے. یعنی چاہیے تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کے مقابلے میں شکر ہو، لیکن اللہ کی نعمت کو لطف اندوز ہونے کے باوجود اس کے ساتھ کفر اختیار کیا، اس کی ناشکری کی اور اس اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا. وہ احلوا، اور وہ انہوں نے کیا کیا، وہ احلوا، وہ وارد ہوئے یا انہوں نے اپنے جو ہے نا قوم کو، وہ احلوا قومہم دار البوار، اور جو لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ان کے متبعین ہیں یا اپنے قوم والے ہیں، ان سب کو ہلاکت کے گڑھے میں اتار دیے. یعنی اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر کرنے کے بجائے کفر کے راستہ اختیار کر کے ہلاکت کی طرف خود بھی گئے، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں انہوں نے اتار دیے. اور وہ ہلاکت کے گڑھا کیا ہے؟ جہنم ہے. جہنم ہے. یصلونہا، یہ سب جو بھی کفر اختیار کرتا ہے، ناشکری کے راستے پر اللہ کی نعمتوں پر انکار کرنے والے، کفر اختیار کرنے والے، سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. یصلونہا، وہ سب اس جہنم میں داخل ہوں گے. وبئس القرار، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہوں گے. ٹھکانے کے اعتبار سے جہنم سے زیادہ بدترین کوئی جگہ ہوگا ہی نہیں. اچھا، وہ اس ٹھکانے کے مستحق کیوں ہوئے، کیسے ہوئے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اصل میں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کیا. وہ اللہ جو یکتا ہے، وہ اللہ جو تنہا ہے، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس اللہ کے ساتھ اوروں کو انہوں نے شریک ٹھہرایا. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے گمراہ کریں. یعنی اوروں کے بھی چکمہ دے کر، اوروں کی طرف لوگوں کو مبذول کرا کے اللہ کے راستے سے روک کر لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے اور شرکوں کی طرف لگا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے تمتعوا، تم جو کچھ کرتے ہو دنیا کے مفاد کے خاطر یا اپنے جو منمانی یا اپنے خواہشات کے خاطر، تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہوئے کفر کے راستہ اختیار کرتے ہو، دوسرے شرک اور اللہ کے شریکوں کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کے پیچھے پڑھ کر اپنی لذت تو تم محسوس کر لیتے ہو، اپنے وقتی فائدہ تم اٹھا لیتے ہو، لیکن قل تمتعوا، تم فائدہ اٹھاؤ، تم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھاؤ، لیکن فإن مصيركم إلى النار، تم سب کا جو ہے نا لوٹنے کا جگہ آگ ہی ہے. تمہیں آگ سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. جب یہاں سے تمہارے ختم ہو جائیں گے تم سب کا جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے نا واپسی کا راستہ وہ جہنم ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ جہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ کیا، پھر مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے قل، آپ کہہ دیجئے لعبادی الذین آمنوا، ان کے برخلاف جو کفر کے بجائے اللہ پر ایمان لے آتا ہے، شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے راستے پر جو چلنے والے لوگ ہیں، جو کہ میرا بندہ ہے، اے پیارے پیغمبر آپ ان سے کہیے الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، ویقیموا الصلاۃ، اور اپنے ایمان کو زینت بخشتے کس کے ساتھ؟ نمازوں کو قائم کر کے. صرف مومن ہے اپنے آپ کو اسلام کے دعویٰ کرنے سے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی صداقت کب پتہ چلتے ہیں؟ جب بندہ نمازی ہو. تو اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا میرے وہ مومن بندے یقیم الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں ٹھیک اپنے طریقے کے مطابق، جس طرح ہمیں بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا نماز سکھایا ویسے ہی نماز کے تمام احکامات کو بجا لاتے ہوئے نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور پھر یہ نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ ہے. اور پھر جب آپس کی حقوق کی بات آتے ہیں تو وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو دنیا میں دولت دیے ہیں، ثروت دیے ہیں، اس میں وہ بخیلی نہیں کرتے. جہاں ضرورت پڑتی ہے، دین کو ضرورت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، اللہ کے بندوں کو ضرورت ہے، حاجت مند نظر آتے ہی وہ اپنے پیسوں کو بھی بے دریغ اس پر خرچ کر. یہ دو خصوصیت ہے مومنوں کی. خصوصی وہ نمازی ہوتا ہے اور وہ خرچہ کرنے والا ہوتا ہے. تو وَيُنْفِقُوا، وہ خرچ کرتے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے، اللہ نے یہاں کہا نا مِمَّا، اس سے رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق، وہ اس کی کمائی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا آج کا اچھا دیہڑی لگ رہا ہے، یعنی کمائی میرا اچھا ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے رزق دیا، رزق ہم نے دیا تمہیں، تو وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور پھر خرچ کرنے کا انداز بھی بتایا، سرًا، جہاں پر کسی کی عزت نفس کو خیال رکھنا ہو تو چھپا کے دے دیتے ہیں، جہاں پر دوسروں کو بھی ترغیب دینا ہو تو کھلم کھلا اعلانیہ بھی دے دیتے ہیں. وہ جہاں مصلحت کا تقاضا کھلم سب کو دکھا کر دینا ہو تو وہاں دکھا کر دے دیتے ہیں، اور جہاں پر مقصد یہ ہو کہ چھپا کر دینا وہ مصلحت ہو تو وہ پھر اس کی عزت نفس کو خیال رکھ کے سرًا بھی دے دیتے ہیں چھپا کر، وعلانیتاً بھی دیتے ہیں علی الاعلانیہ سب کو دکھا کر. من قبل ان یاتی، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں، جو ایمان والے، نماز پڑھنے والے، خرچ کرنے والے حقیقت کو جانتے ہیں، اس لیے من قبل ان یاتی یوم،
اس دن کے آنے سے پہلے وہ عمل کرنے میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرتے. اس دن کے آنے سے پہلے لا بیع فیہ، جس میں نہ تجارت چلے گا، ہاں نہ کوئی خرید و فروخت، نہ بیع و شراء ہوگا، ولا خلا، نہ کوئی دوستی محبت کام دیں گے، بلکہ ہر شخص کے ساتھ معاملہ اس کے عمل کے حساب سے کیا جائے گا. تو اس دن کے آنے سے پہلے وہ جو ہے نا عمل کے تمام موقعوں کو ضائع کیے بغیر ان پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے آیت میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف ربوبیت کو ایک مرتبہ اس آیت کے اندر، اللہ کیسا رب ہے ہمارا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ کتنا طاقتور، اتنا پاورفل ذات ہے. بتایا کہ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو اور زمین کو. وَأَنزَلَ، اور اس اللہ نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی. یہ جو پانی آتے ہیں جس کی وجہ سے یا آبادی یا زمین آباد ہیں، فصل اگتے ہیں، یہ سارے پانی برسانے والے، پانی پر کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جب اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں تب اس پانی کے بدولت جو ہے نا زمین پر پھل اگتے ہیں، ثمرات. رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے پھل ہو، تمہارا رزق ہوتا ہے، تمہارے معاش ہوتا ہے، اناج، گندم، پھل وغیرہ سارے اس پانی کے نتیجے میں اگتے ہیں. اور پھر وہی اللہ ہے جو دریاؤں پہ پانی چلاتے ہیں اور پھر اس پانی کے اوپر کیا چلاتے ہیں؟ وہ سخر، جس نے مسخر کیا لکم، تمہارے لیے، الفلک، کشتیاں. کشتی بڑے بڑے، آج کل جو جہاز اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس زمانے میں کشتیاں ہوتی تھی. تو یہ اتنا بڑا سا جو ہے نا کشتی، اتنی باری سا بوجھل سا، اس کشتی کو جو ہے نا وہ زمین پانی اٹھا لیتے ہیں اور انسانوں کو آگے پیچھے جو ہے نا پہنچاتے ہیں، اور نقل و حمل اور سامان کو ادھر سے ادھر پہنچانا. اور تو وہ کشتیاں جو ہے لتجری فی البحر، تاکہ وہ کشتیاں سمندر کے اوپر چلیں پھریں بامرہ، اللہ کے حکم سے. وہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ گرتا نہیں ہے، بلکہ بحفاظت. تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس اللہ نے تو مسخر کر دیا، کام پہ لگایا تمہارے لیے، وَسَخَّرَ لَكُمْ، تمہارے لیے کام پہ لگایا الانہار. یہ وسخر، اور اس اللہ نے مسخر کر دیا لکم، تمہارے الانہار، نہریں. یہ جو چشمے، نہروں سے جو پانی آتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ اس پانی کو مڑوڑ کر جہاں لے جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ورنہ وہ پانی ٹھہر بھی تو سکتا ہے نا، لیکن وہ پانی آپ جو نا بیلچے کے ذریعے وہاں راستے بناتے جاتے ہیں اور کیاری بناتے جاتے ہیں، اور جہاں پانی کی حاجت ہوتی ہے وہ پانی آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور اس جگہ کو سیراب کرتے ہیں. تو یہ کام بھی تو اللہ نے مسخر کیا. پھر اگلے آیت فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ، اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے لیے اس اللہ نے مطیع بنا دیا، یا تمہارے لیے اس اللہ نے کام پہ لگا دیا الشمس والقمر، چاند جیسے، سورج جیسے بڑے بڑے مخلوق، وہ بھی انسان کے جو ہے فائدے کے لیے وہ ہمیشہ اپنے ڈیوٹی میں ذرہ برابر بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے. ٹھیک ٹائم پہ سورج کا طلوع ہو جانا، ٹھیک ٹائم پہ یعنی چاند کا نکل آنا اور چاند کا غروب ہو جانا، یہ سارے جو ہے نا دائبین، مسلسل اور لگاتار. یہ تھوڑی بھی سستی نہیں برتتے ہیں. یہ چاند اور سورج اگر تھوڑی سی سستی برت لے تو نظام ختم ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسلسل تمہارے لیے کام پہ لگایا ہوا ہے. یہ انسانوں کے لیے اور اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے یہ اپنے ڈیوٹی پہ جو ہے مگن ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس اللہ نے کام پہ لگایا تمہارے لیے اللیل، یا مسخر کیا تمہارے لیے اللیل، راتوں کو، والنہار، اور دن کو. رات کے بعد دن، دن کے بعد رات. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات اور دن کے درمیان ٹکر ہو جائے. اگر ٹکر ہو جائے تو نظام ختم ہو جائے. یہ ٹھیک اپنے وقت پر کبھی جو ہے نا رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی دن جو ہے نا رات کے کچھ حصے کو کھا جاتا ہے، کبھی دن جو ہے نا رات کے کچھ حصے کو کھا جاتے ہیں. تو اس طرح یہ دونوں جو ہے اپنے وقت کے حساب سے آ رہا ہے. پھر اگلے آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں رکوع کے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس اللہ نے تو تمہیں دیا ہے ہر وہ چیز جو تم نے اللہ سے مانگا ہے. ہر وہ چیز جو تم نے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے وہ چیز تمہیں دے دیا ہے. اور لوگوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو لا تحصوها، تم گن نہیں سکو گے. بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہے. لیکن یہ انسان ہے، ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم کفار، بہت ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. انسان نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کے اوپر کتنی نعمتیں کی ہے، اور پھر ان نعمتوں کا ہمیں شکر کرنا چاہیے. شکر کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ یہ انسان جو ہے نا وہ بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق.